یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ ہم اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں حاضر ہوئے فیضان مدینہ کراچی میں۔ مدنی مذاکرہ اصل میں علم دین کا خزانہ ہے۔ مین مقصد یہی کہ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو، آپ کے صحبت میں رہ کر کچھ فیوز و برکات ہم حاصل کر سکیں، ہمارا مقصد یہی تھا الحمدللہ۔ بس یہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان سے فیضیاب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ مدنی مذاکرے میں ہمیں کیا سیکھنے کو نہیں ملا۔ ذہنی دلی سکون، بہت پریشانیاں تھیں جو ختم ہو گئیں، بہت پیار، بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ 63 دن والا کورس کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ بہت ساری ہم ان سے چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، مذاکرہ ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔ بالکل یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ویسے ہی جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں سکون ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے، عبادت ہو رہی ہوتی ہے، سارا کچھ ہے، دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ مزہ نہیں آنا، سرور نہیں آنا، تو پھر کہاں پہ آنا ہے؟ حضرت صاحب کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں اور فیض حاصل کرنے کے لیے۔ پیر و مرشد کے در پہ آنے پہ بعد کچھ نہیں نظر آتا، صرف پیر و مرشد ہی نظر آتے ہیں۔ یوں کہیں کہ علم دین کا ایک دریا بہتا ہے یہاں پر الحمدللہ، تو الحمدللہ کافی باتیں سیکھنے کو ملی۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے، بہت میٹھا لہجہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں بچپن سے میرا شوق تھا فیضان مدینہ آنے کا، کیونکہ میں نے کالج لائف اور یونیورسٹی لائف دیکھ لی تھی، لیکن اس میں اتنا دلچسپی نہیں تھی، اور یہاں پہ آ کے لگتا ہے کہ ابھی نئی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے ہماری یہاں سے۔ یہ جو اکولیہ ہے یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی اور مدنی مذاکرے میں شرکت کا ہی فیضان ہے الحمدللہ۔ یہ جامعۃ المدینہ کا بھی جو ذہن بنا، تو یہ بھی مدنی مذاکرے میں علم دین سنتا تو میرا شوق ہوا کہ یار میں خود کیوں نہ سیکھوں۔ بہت سے ایسے سوالات جو دل میں تھے ان کے جوابات امیر اہل سنت ہمارے پیر صاحب نے میں عنایت فرمائے۔ سیکھنے کو تو بہت کچھ ملا ہے، یہ کہ نمازوں کی پابندی اللہ کا شکر اب ہو گئی ہے، باقی یہ کہ قرآن پاک کی طرف بھی مطلب آگے سیکھنے کے لیے اور مطلب بڑھ گئے ہیں، اور باقی علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ ولیوں سے محبت رکھنے کا طریقہ ملا، غوث پاک کے حوالے سے بہت کچھ رہنمائی ہوئی ہے۔ غوث پاک کی ماشاءاللہ جو ہے وہ عقیدت اللہ سب کو دے۔ بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آ کر نمازی بن جاتا ہے انسان، اور بہت سی بنیادی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں یہاں آ کر بہت سی بنیادی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے سنا ہوا تھا نا، تو تب اور چیز، جب میں آتا رہا نا 3-4 سال ہو گئے، میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں پہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا بھی ٹائم ملے نا، باہر پھرنے سے میں زیادہ ادھر ہم لوگ اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ تاجروں کے متعلقہ کافی جو ہے وہ معلومات ملی، تاجروں کے مسائل کا پتہ چلا۔ جس وقت بھی مدنی چینل کھولیں یا مدنی مذاکرہ دیکھیں، کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی علم کی بات ضرور ملتی ہے، اس میں ہم نے سیکھا یہ زندگی کے جو اہم پہلو ہیں، انسان جن کے اوپر سوچتا نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، دین کی طرف رغبت نہیں ہے، وہ یہاں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بزرگان دینوں کا ادب و احترام، ان سے عقیدت و محبت کس طریقے سے رکھنا ہے، ہمیں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو یہاں پر ملا۔ ہمیں ہر انسان کے ساتھ خوش صوبی سے ملنا چاہیے، کبھی کسی دلاداری نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ میں کس طرح زکوٰۃ دینا ہے، قرآن شریف کے اوراق جو ہے نا کچھ پڑھنا ہے یا چھونا ہے تو بغیر وضو نہیں چھونا ہے، یہ سب سیکھنے کو مدنی مذاکرے میں لگا۔ آج الحمدللہ امام اعظم کے بارے میں امیر سنت نے بتایا کہ تقلید کیوں کرتے ہیں، امام اعظم کون ہے، اس کے بارے میں بھی کافی معلومات حاصل ہوئی۔ آج امیر اہل سنت نے جو قبر میں جو آگ لے کے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ قبر میں آگ کو لے کے جانا جو ہے نا یہ درست فعل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بتایا گیا، اور جو پیشہ ور بکاری مانگنے والے ہیں ان کے متعلق بتایا کہ ان کو نہیں دینا، جو حقدار ہیں ان کو دیں، زیادہ تر جو رشتہ دار آپ کے قریبی ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے نا، پہلے یہ چیز ہم اپنے علاقے میں پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے، اب الحمدللہ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ اتارنے میں شرم آتی ہے ہمیں اس کو۔ کمل آپ نے نیت کر لی انشاءاللہ عز و جل، اب میں جب فضانہ مدینہ سے جب جاؤں گا تو انشاءاللہ امامے کا تاج نہیں اترے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو ہے جب میرا جنازہ اٹھے گا تب یہ اترے گا انشاءاللہ، اس سے پہلے نہیں اترے گا۔ تو الحمدللہ یہ اچھی صحبت ہے، اچھا ماحول ہے، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو ماحول سے دور ہیں، جو فیضان مدینہ سے دور ہیں، گزارش کروں گا کہ وہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں، مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کو بھی دیکھیں تاکہ ان کے علم دین میں اضافہ ہو۔ ایسا میں نے زندگی میں کسی کو بھی نہیں دیکھا، اتنا پیارا انداز سمجھانے کا، اتنا پیارا انداز بات کرنے کا، ہر ٹائم میں نے امیر اہل سنت کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک نیپال کے اسلامی بھائیوں نے بھی نیتیں کی کہ اپنے ملک میں جا کے انشاءاللہ دینی کاموں کی دھوم دھام مچا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں سے میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ ہفتے میں ایک دن تو ٹائم نکالیں اور ضرور آئیں یہاں پہ، دین کے لیے ٹائم نکالیں۔ جتنے بھی ہمارے بلوچستان کے نوجوان، خصوصی جو ہے بلوچ برادری ہے، ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی آخرت بنانے کے لیے فیضان مدینہ ضرور آنا چاہیے۔